مریم نواز صاحبہ کی پنجاب حکومت جو ہے وہ کام کرنے کے بعد آپ کے سامنے آتی ہے، کوئی جو ہے وہ تختی لگا کے اس کے بعد غائب نہیں ہو جاتی. یہ تمام جو ہے یہ علاقوں کے اندر یہ جو ڈسپوزل سٹیشنز ہیں یا یہ جو اسٹارم واٹر ڈرینز ہیں اور یہ سیوریج لائنز جو ہیں، اس کا کام شروع ہو چکا ہے. 59 موجودہ ڈسپوزل سٹیشنز تھے ہمارے، ان کو بحال کیا جا رہا ہے ہاؤسنگ کی طرف سے، اور 61 جو ہے وہ کرے گی لوکل گورنمنٹ، جو 120 بنتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 9 انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس جو ہے وہ ہماری ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بنا رہا ہے، اور 358 انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس لوکل گورنمنٹ بنائے گی. اور یہ جو اس کا کل حجم جو بنتا ہے اس میں ہاؤسنگ کا ہے 204 جو ہے وہ ارب روپے، اور 313 ارب روپے جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ جو ہے اس پہ خرچ کرنے جا رہی ہے. تو یہ 500 کتنا بنے گا، 517 ارب روپے سے یہ پاکستان کا، پنجاب کی تاریخ کا اتنا بڑا پروگرام ہے کہ جو عام آدمی کی زندگی، جو گاؤں جہاں پہ ڈرینیج نہیں ہے، ایسے شہر جہاں پر ڈرینیج نہیں ہے یا وہاں سیوریج کا سسٹم جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، وہاں پر جو ہے یہ کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. اس کے اندر یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو مریم نواز صاحبہ کی گورنمنٹ کے اندر جب سر پہ پڑ جاتی ہے تب بھاگ دوڑ کا رواج نہیں ہے، وقت سے پہلے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے اس کی تیاری کی جاتی ہے. ابھی 2-3 دن پہلے بھی چیف منسٹر صاحبہ نے فلڈز کے حوالے سے، یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ چونکہ ایک پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ اس دفعہ پھر بارشیں زیادہ ہوں گی، تو ہم اس کا انتظار نہیں کریں. چیف منسٹر صاحبہ نے آلریڈی اس کے اوپر کام کروانا شروع کر دیا ہے، اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہو یا CNW ہو، یہ تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں، لوکل گورنمنٹ بھی اس کے اندر ظاہرہ شامل ہے، یہ تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں انہوں نے فلڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ جو اس کی تیاری ہے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے. PDMA کو بالکل نئی طرز پر، نئی جو ہے وہ طرح سے اس کی تشکیل نو کی جا رہی ہے. ایک اور نئی چیز جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پنجاب کے تمام شہروں کے اندر ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس بننے جا رہے ہیں. آج تک کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس جو ہے نا وہ بنے تاکہ اس سیویج واٹر کو ٹریٹ کر کے اس کو بھی استعمال میں لایا جا سکے. یعنی کہ ایک تو سیویج کا پانی علاقوں سے نکالنا محال ہوتا ہے، اس کو نکال کے اس کے بعد جہاں پہ اکٹھا ہوتا ہے وہاں پہ یہ مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس کو ٹریٹ کیا جائے گا تاکہ اس کو آگے پھر یوز کیا جا سکے. اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز، یہ جتنے بھی ڈیزائن کیے گئے ہیں، یہ جو 67 شہروں کے اندر اس وقت 517 ارب روپے کی لاگت سے کام شروع ہو چکا ہوا ہے. تو یہ آپ اس وقت لائیو کام دیکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت تمام شہروں کی لائیو انفارمیشن موجود ہے. ڈیش بورڈز بنے ہیں جس کے اوپر ریئل ٹائم انفارمیشن آتی ہے، اور وہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو دکھائی جا سکتی ہیں، آپ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو کانسیپٹ میں بتا رہا ہوں کہ 2050 کی آبادی کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی کسی نے ڈیزائن نہیں کیا. لوگ تو آج کا پورا نہیں کرتے. تو یعنی کہ یہ جو جب یہ شہروں پہ کام مکمل ہوگا اس لاگت سے، تو اگلے 25 سال کی آبادی جب بڑھے گی، اس کے باوجود یہ اتنی سیویج انف ہوگی تمام جو ہے نا وہ علاقوں کے لیے. اس کے بعد جو اگلی چیز جس کے اوپر میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہماری مثالی گاؤں ہے. اب یہ نہیں کہ شہروں میں چیف منسٹر پنجاب ہی سارے کام کر رہی ہیں، ہمارے جو دیہاتی ایریاز ہیں وہاں پہ بھی چیف منسٹر پنجاب نے، آپ کو یاد ہے معلوم ہے کہ مثالی گاؤں کا پروگرام شروع کیا ہے. اب مثالی گاؤں کا پروگرام اس سال آپ کو معلوم ہے کہ 500 ولیجز کے اندر ہم اپنے ADP سے کر رہے ہیں، اور 2000 کا ہمارا ایک اور ہے. 2500 دیہاتوں کے اوپر اس وقت کام جو ہے نا وہ جاری ہے مثالی گاؤں میں. اس پہ بھی اس وقت آپ کو ہم انفارمیشن دے سکتے ہیں کہ یہ لائیو کام یہاں پہ ہو رہا ہے دیہاتوں کے اندر. لوگ جو ہے نا دیہاتوں میں، اور اس پہ بھی یہ سارے کمپوننٹ موجود ہیں. وہاں پہ ڈرینیج، اوپن ڈرینز کا ہم نے رکھا ہے کور ڈرین بیسیکلی. اس کے علاوہ وہاں پہ جتنے بھی چھپڑ جوہڑ ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ جا کے دیکھیں دیہاتوں کے اندر جوہڑوں کی صفائی کبھی 70 سالوں میں کسی نے نہیں کی. پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کی، جس کے اندر ایک مین کمپوننٹ جو ہے ایک ہاؤسنگ اربن ڈیولپمنٹ کا پروگرام جو ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ وہ بھی کر رہا ہے، اور ساتھ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا مین اسٹیک ہولڈر ہے، وہ بھی اس کو جو ہے وہ کیری آؤٹ کر رہے ہیں. اس کے اندر جو 67 سٹیز جو ہیں اس کے ہاؤسنگ جو ہے وہ 15 سٹیز کو دیکھ رہی ہے، اور 67 سٹیز جو ہے
وہ آپ دیکھ رہے ہیں 52. یہ لوکل گورنمنٹ دیکھ رہی ہے, اور یہ اس کے جو اینڈ ٹو اینڈ سلوشن جو ہے وہ اس کے اوپر دیا گیا ہے, جس کے اندر مختلف جو سہولیات دی جا رہی ہیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. پہلے تو جو 6100 کلومیٹر سیوریج لائن لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ بچھانے جا رہی ہے. 2265 جو ہے کلومیٹر سیوریج لائن وہ واسا اور جو ہمارا ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ سیوریج لائن بچھائے گا. تو یہ ٹوٹل 8365 کلومیٹرز جو ہے وہ سیوریج لائن ہے جو پورے پنجاب کے اندر بچھائی جائے گی. اس کے بعد جو سٹارم واٹر ڈرینز ہیں, جو آپ کو پتہ ہے کہ جن کو جب بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں, جب بہت سارا پانی آتا ہے, اس میں جو 189 کلومیٹر جو ہے وہ سٹارم واٹر جو ڈرینز ہیں وہ ہاؤسنگ کر رہی ہے, اور 181 کلومیٹر جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو 27 نئے ڈسپوزل اسٹیشنز قائم کیے جا رہے ہیں, اور اس میں 27 جو ہے وہ ہاؤسنگ کے ہیں اور 56 جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کر رہی ہے. سو یہ تقریباً 83 نئے ڈسپوزل اسٹیشنز ہیں جو پنجاب میں تعمیر کیے جا رہے ہیں. اور بائی دی وے آپ ساتھ ساتھ دکھاتے جائیے کہ یہ شروع نہیں ہو رہا ہے, اس کے اوپر یہ دیکھیے آلریڈی ان تمام کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. پہلی دفعہ پنجاب کی تاریخ میں بلکہ پاکستان کی تاریخ میں یہ جو انڈر گراؤنڈ واٹر اسٹوریج ٹینکس بننے جا رہے ہیں, میں اس کا کانسیپٹ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے. اور یہ جو اربن فلڈنگ کی بات ہم لوگ کرتے ہیں, اربن فلڈنگ کو اصل میں اس کا خاتمہ اس طریقے سے کیا جائے گا. یہ ہم نے پچھلے فلڈ کے بعد بھی چیف منسٹر پنجاب نے یہ کہا تھا کہ ہم اگلے مونسون سے پہلے یہ بندوبست کریں گے کہ ہمارے شہروں میں جو فلڈنگ ہوتی ہے, اربن فلڈنگ ہوتی ہے, اس کا پکا انتظام کیا جا سکے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ روڈ سائڈ واٹر اسٹوریج ٹینکس جو ہے بنائے جا رہے ہیں. تو یہ کانسیپٹ ہے ایکچولی جو آپ کو سامنے اسکرین میں بھی نظر آ رہا ہے. یہ 358 صرف واٹر اسٹوریج ٹینکس نہیں بن رہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ ریچارج ویلز بھی ہوں گے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کے ساتھ گراؤنڈ واٹر کو واٹر ٹیبل جو ہے نا اس کو ریچارج بھی کیا جائے گا. یہ کبھی آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں سوچا. سب سے پہلی پوائنٹ تو یہ ہے, یہ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے. اسی طریقے سے تمام روڈز کی سائڈوں کے اوپر یہ اسٹوریج ٹینکس بنیں گے. اسی پانی کو دوبارہ یوز کیا جائے گا, یعنی کہ اس کے بننے کے بعد آپ کو پانی کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گا. امیجیٹلی پانی جو ہے نا ان ٹینکس کے بننے جائے گا. اس کو ہم دوبارہ ری یوز بھی کر سکتے ہیں یا گراؤنڈ واٹر کو ریچارج بھی کر سکتے ہیں, اور یہ ہر ایک میں یہ موجود ہوگا, جو کہ 358 کا نمبر جو بتایا گیا ہے یہ بننے جا رہے ہیں. دوسری اس کے بعد چیز یہ ہے کہ ایک جو سیویج کی لینتھ کی بتائی گئی ہے ابھی بات, تقریباً 8300 کلومیٹر سے زیادہ کی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ HDPE لائننگ والے سیویج لینتھ سیویج پائپ یوز کی جا رہی ہے. وہ بھی کائنڈلی کہ میں چاہوں گا آپ اس کو دکھائیں ذرا. یہ 100 سال کی لائف کے پائپ ہے. آج تک کبھی کسی نے 100 سال کا سوچ کے کام نہیں کیا. تو یہ پاکستان میں پہلی جو یہ اس کی پروڈکشن ہے وہ لاہور کے قریب یہاں پہ شروع ہونے جا رہی ہے اسی مہینے میں. یعنی کہ ان پائپس کی پروڈکشن جو ہے نا وہ اسی مہینے سے شروع ہونے جا رہی ہے. آئندہ سے اگر یہ پائپ لگیں گے تو 100 سال ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی دوبارہ سے وہاں پہ یہ پائپ خراب ہو جاتا ہے یا زمین بیٹھ جاتی ہے.